السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے معزز سامعین اور طلباء و طالبات، ذی الحجہ کا مہینہ آمد ہے اور اس مہینے کی فضیلت جو اعمال اللہ کو محبوب ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم اس میں یہ سبھی جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ ہے، اور جس کو حج نصیب ہو جائے اللہ انہیں تمام گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اللہ ان کے حج قبول کرے۔ اور ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں دوسرے، ان کے لیے تمام اس مہینے میں ابتدائی 10 دنوں میں جو افضلیت ہے حاصل ہے، اور جو اس میں کیے جانے والے اعمال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئے ہیں اس کا ذکر کرتی ہوں، تاکہ ہم تمام مسلمان اس سے فائدہ مند ہو جائیں۔ جس طرح شب قدر کی راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہوتی ہیں، اسی طرح سال میں یہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی عشرہ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک یہ 10 دن افضل ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کہ اس میں 3 باتیں تو خاص ہے کہ ذکر، روزہ اور بانی۔ تو دیکھیے، ذکر سے مراد اللہ کی یاد۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جس میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہوں، لہٰذا ان دنوں میں اللہ کی وحدانیت کثرت سے کرو، اللہ کی بڑائی کثرت سے کرو اور اللہ کی حمد کثرت سے کرو۔ تو وحدانیت کا بیان کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، بڑائی سے مراد اللہ اکبر، اور حمد سے مراد تعریف بیان کرنا۔ تو اس کے لیے جو الفاظ مشہور و معروف ہے وہ بھی بتاتی چلوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور دوسرے یہ اس کے اندر دیکھیے آپ، تکبیر بھی آ گئی اور تحمید حمد بھی آ گیا ہے، اور یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس میں تکبیر بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی اور اللہ کی بزرگی بھی آ گئی اس بیان میں۔ اس طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر یہ کہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ گویا ان الفاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر بھی تکبیرات پڑھا کرتے ان دنوں میں، اور خاص طور پر ہمیں ذکر ملتا ہے ایک حدیث شریف میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے سو حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دونوں حضرات کی ایک روایت ہمیں امام بخاری سے ملتی ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جاتے اور بڑی آواز سے تکبیرات پڑھتے تاکہ سننے والے لوگ بھی پڑھیں اور اس کا فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیے، تو پھر ہم خواتین کو بھی گھر میں بھی ان تکبیرات کو پڑھتے رہنے کا اگر معمول بنا لے تو ہمارے بچے ابتدا سے یہ سیکھ جائیں گے اور وہ بھی پڑھ کر ان نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ اگر گھر میں نامحرم ہوں تو بڑی آواز سے نہ پڑھے، اگر نامحرم نہ رہتے ہوں، محرم حضرات ہی ہیں، تو تھوڑی اتنی آواز کے گھر کے بچے وغیرہ سنیں اور پڑھ لیں، تو اس طرح چلتے پھرتے پڑھ لیا کرے۔ اب آئیے روزے کے بارے میں ذکر کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہمیں معلوم ہوتی ہے، ابو داود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، پابندی سے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ 9 تاریخ کے روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ہمارے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے جس کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں تو وہ پورے 9 دن روزہ رہے، یا نہ رکھ سکے تب بھی 9 ذی الحجہ یا پھر 8 اور 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے، ٹھیک ہے۔
تو دیکھیے کہ ان روزوں کی بہت ساری فضیلتیں اور دن بھر عبادتوں میں مشغول ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ اور عورتیں جو حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں اگر ان کے قضا روزے ہیں اور پوری نہ کرے ہیں ابھی، تو ان روزوں کی نیت کر کے رہ جائیے، فرض روزے بھی ادا ہو گئے اور ادھر جو ہے سو آپ کے ان دنوں میں عبادت کرنے کے ثواب بھی مل گیا۔ تو یہ تمام برکتیں اور رحمتیں سب کو اللہ نصیب کرے۔ اور دیکھیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ذکر اور روزہ تو ہو گیا، قربانی یہ تو خاص عمل ہے ان دنوں کا۔ قربانی واجب ہے۔ دیکھیے کہ اس میں روایت جو آتی ہے کہ ایک اگر قربانی دے لے تو تمام کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ادا ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک صاحب استطاعت ہے اس گھر میں اور ان کی قربانی اس تمام گھر والوں کی طرف سے ان کو سب کو نیکی مل جاتی ہے۔ اگر اس گھر میں اور دوسرے بھی صاحب استطاعت ہیں وہ بھی اپنے طرف سے الگ دے لیں گے۔ اگر نہیں، بیوی بچے جو ایک حضرت کے آمدنی پر پلتے ہیں تو ان کے سب کے جو ہے سو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک حضرت ہی اپنے طرف سے کر لے تو یہ سب کے لیے جو ہے سو فائدہ مند ہو جائے گی۔ قربانی کے بارے میں دیکھیے کہ 9 تاریخ تک تو ہم ذکر اور روزے وغیرہ کا معمول رہا، اب 10ویں کے دن ہم قربانی کا عمل کریں گے۔ اگر 10ویں کو نہ کرے تو 11ویں اور 12ویں کے دن بھی کر سکتے، افضل ہے 10ویں کے دن ہی، 10ویں ذی الحجہ کو، اور مغرب کے بعد قربانی نہیں کی جائے گی، فجر سے مغرب کے درمیان ہی میں قربانی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت کرے تو وہ شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، نہ ترشوائے۔ تو اسی لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن بھی کاٹ لے، بال صاف کر لے، بغل کے بال صاف کر لے، زیر ناف کے بال صاف کر لے اور قربانی کی تیاری کرے۔ جو قربانی نہ دے رہے ہیں وہ بھی اس طرح کا عمل کر کے اس کے ثواب سے فیض مند ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں عیب نہ ہو، یعنی کہ کمی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ دیکھیے آپ دنیا میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو بڑی چھان پھٹک کر لیتے ہیں، بہت بہتر جگہ سے بہتر چیز دیکھ کے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، اس میں بھی احتیاط برتے اور دیکھ کے بہتر جانور لیں، اور اس میں اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہمیں ابو داؤد کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے 4 جانور نہیں دیے جائیں گے۔ ایک وہ جس کی آنکھ خراب ہو، یعنی واضح طور پر اس کا اندھاپن نظر آتا ہے، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کے لنگڑاپن ظاہر ہوتا ہو، اور نہایت ہی لاغر یعنی کہ اس کے جسم میں گودا ہی نہیں، ایسا کمزور بوڑھا ہے، تو ایسے عیب والے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھیے قربانی کا عمل تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی وہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ کچھ باتیں اس کے علاوہ بھی ہے جس سے ہم ان دنوں کی نعمتوں کو بھرپور حاصل کر سکتے ہیں، جس سے نوافل کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ، اگر قضا نماز ہے تو پھر قضا نمازیں ہی کر لیں، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات، تلاوت کلام، دیکھیں نفل ادا کریں، کیونکہ دیکھیں ان دنوں میں شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اور دوسرے کسی دنوں میں ذلیل نہیں ہوتا۔ شیطان کو ذلیل و خوار کرنا ہے، یہ موقع ہے ہمارے دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کا، تو جتنے سجدے کیے جائیں گے اتنا شیطان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح صدقہ و خیرات، کیونکہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض نہ ہو، اسی لیے اللہ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے، دوزخ کی ڈھال کے لیے صدقہ خیرات کی بھی کثرت کریں، اور تلاوت کلام پاک کے 1 حرف بھی پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام کیجیے۔ یہ دن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور توبہ کے لیے اللہ رب العزت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تو ان دنوں میں تو زیادہ سے زیادہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے۔ ان باتوں کے علاوہ کچھ ایام تشریق کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ایام تشریق یعنی کہ وہ دن جس میں تکبیر تشریقات پڑھی جاتی ہیں، یہ ہوتی ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں تکبیر، یعنی کہ فرض نماز ہوتے ہی
जानिमस पर उसी तरह बैठे रहे और जो है सो 3 बार, एक बार पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, 3 बार करें उसे, सुन्नत है। 3 बार ये तस्बीह पढ़े जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगी, बताऊंगी। तो तकबीर तशरीक़ हमें हर नमाज के बाद इन 5 दिनों में पढ़ना है और वो तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।